مروجہ قوالی کے جس میں آلات موسیقی کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، تالیاں بجائی جا رہی ہوتی ہیں، یہ قوالی ناجائز، گناہ اور حرام ہے۔ اس پر بہت سارے دلائل ہیں، چند دلیلیں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 5590 ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ کہ میری امت میں سے ضرور ایسے لوگ ہوں گے، يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ جو زنا کو، ریشم کو، شراب کو اور گانے بجانے کے آلات کو حلال قرار دیں گے۔ اس حدیث سے واضح طور پر پتہ یہ چلتا ہے کہ گانے بجانے کے جتنے بھی آلات ہیں، وہ چاہے طبلہ ہے، ڈھول ہے، باجا ہے، بانسری ہے، یہ سب کے سب حرام ہیں، اور جب ان کا استعمال کیا جائے گا تو یہ بھی حرام ہوگا۔ اور قوالی کے اندر یہ آلات موسیقی کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، طبلہ بجایا جا رہا ہوتا ہے، باجا بجایا جا رہا ہوتا ہے، اسی طرح بانسری وغیرہ بھی بجائی جا رہی ہوتی ہے، تو یہ سب آلات موسیقی ہیں، اور آلات موسیقی کا استعمال ناجائز، گناہ اور حرام ہے۔ اسی طرح ایک اور دلیل ہے، ہمارے درس نظامی کے اندر پڑھائی جانے والی فقہ حنفی کی معتبر اور مشہور ترین کتاب الہدایہ، اس میں کتاب الکراہیت ہے، اور فصل فی الاکل والشرب کے اندر واضح طور پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ آلات موسیقی کا استعمال یہ ناجائز، حرام اور گناہ ہے۔ بعض لوگ اس پر یہ کہتے ہیں کہ خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ محفل سما کیا کرتے تھے اور اس میں وہ قوالی سنا کرتے تھے، تو لہٰذا ہم بھی سنتے ہیں۔ یہ دلیل ویسے بنتی تو کوئی نہیں ہے، بہرحال اس کا جواب بھی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے جائیں کہ خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو محفل سما سنا کرتے تھے، محفل سما کروایا کرتے تھے، وہ محفل سما اور وہ قوالی اس طرح کی نہیں ہوتی تھی کہ جس طرح کی آج کل چل رہی ہے کہ اس میں آلات موسیقی کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو واضح طور پر مزامیر کو، آلات موسیقی کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ جو قوالی سنتے تھے وہ مزامیر اور آلات موسیقی سے بالکل پاک ہوا کرتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مزامیر حرام ست کہ گانے بجانے کے جتنے بھی آلات ہیں ان کا استعمال حرام ہے۔ اسی طرح آپ کی یہی کتاب فوائد الفواد کے آپ صفحہ نمبر 300 اور صفحہ نمبر 301 پر اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور آپ کے چند درویشوں نے ایسی قوالی کروائی ہے کہ جس میں آلات موسیقی کا استعمال کیا گیا ہے، تو آپ سخت ناراض ہوئے اور سخت ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے منع کیا ہے کہ مزامیر اور حرام چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ان لوگوں نے جو کچھ کیا وہ اچھا نہیں کیا۔ پتہ ہی چلتا ہے خواجہ محبوب الہی تو خود اس سے منع فرماتے ہیں کہ قوالی کے اندر مزامیر اور آلات موسیقی کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ کے خلیفہ ہیں محمد بن مبارک کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے سیر الاولیاء اور اس میں 9واں باب ہے، اس میں اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سلطان المشائخ یعنی خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ چند اشیاء ہوں تو سما جائز اور مباح ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں چند شرطیں یہ ہیں، مسمع یعنی سنانے والا اور کہنے والا بالغ مرد ہو، بچہ اور عورت نہ ہو، اور مستمع یعنی سننے والا جو کچھ سنے یاد حق سے خالی نہ ہو، اور مسموع جو کچھ سنے اور کہیں اس میں فحش گوئی اور مسخرہ پن نہ ہو۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ چوتھی شرط یہ ہے کہ آلات سما مزامیر ہیں جیسے سارنگی اور باب وغیرہ، چاہیے کہ وہ درمیان میں نہ ہوں، یعنی آلات موسیقی کا استعمال نہ ہو، بس اس طرح کی قوالی یعنی سما جائز اور حلال ہے۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ 4 شرطیں ہوں تو قوالی جائز ہے۔ پہلی شرط کیا تھی؟ مسمع سنانے والا، وہ بچہ عورت نہ ہو بلکہ بالغ مرد ہو، اور دوسری شرط مستمع یعنی سننے والا یاد حق سے خالی نہ ہو، اور مسموع جو کچھ سنا جا رہا ہے، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں کہ اس میں فحش گوئی اور مسخرہ پن نہ ہو۔ اور آج کل کی جو موجودہ قوالیاں ہو رہی ہیں، الامان والحفیظ، ایسے ایسے اشعار قوال پڑھ رہا ہوتا ہے کہ جو معاذ اللہ کفریہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح چوتھی شرط جو آپ نے بیان کی ہے اور فرمایا کہ آلات سما مزامیر جو ہیں وہ قوالی کے اندر نہ ہوں، یعنی آلات موسیقی کا استعمال نہ کیا گیا ہو، تو یہ تو خواجہ محبوب الہی نے خود اس چیز کو منع فرما دیا۔ اور اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 پر آپ نے تفصیلی فتویٰ لکھا، صفحہ نمبر 115، 116، 117 پر، کہ یہ جو مروجہ قوالی چل رہی ہے یہ ناجائز، حرام اور
اور گناہ ہے، یہ نہ سننی چاہیے نہ کروانی چاہیے۔